حضور بات کہ آپ کے وفاقی وزیر ہے شیخ رشید صاحب، وزیر اعظم کو باقاعدہ وزیر اعظم ہے، وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کیا ہوا ہے، کس نے کیا کیا ہے، اور شیخ رشید صاحب کہتے ہیں پتہ ہے وزیر اعظم کو کتنے لوگوں نے کتنے پیسے پکڑے ہیں، کیا کیا ہے۔ سر چھوڑیں انہیں، آپ خود نام دے دیں نا، آپ بتائیں جا کر ان کن لوگوں نے پیسے دیے، آپ کیا کیس ہی مضبوط ہو جائے گا اور یہ ایکسپوز ہو جائیں گے کہ گیلانی صاحب کے انتخاب میں انہوں نے کرپشن کی ہے، کرپٹ پریکٹس کی ہے۔ ادھر سر آپ آتے نہیں ہیں، آپ ان سے کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ جا کے لسٹ دیں گے؟ منیب صاحب آپ قانون مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، آپ وکیل ہیں، کیا کسی ایم این اے کو جو 8.5 لوگوں کا نمائندہ ہے کسی سنی سنائی بات پہ، کسی انٹیلیجنس ادارے کی رپورٹ پہ آپ اس کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں؟ کیا وہ جو ایویڈنس ہوگی وہ ایڈمیسیبل ہوگی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ایم این اے کو فارغ کر سکتے ہیں؟ اس کا ایک یہاں یوسف رضا گیلانی کا بیٹا ویڈیو دکھا کے ویڈیو کو تسلیم کر کے وہ آج بری ہوا پھرتا ہے، اس کو کوئی اس میں ابھی تک کاروائی نہیں ہوئی جو ہم سمجھتے ہونی چاہیے۔ تو ایسے ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ بھئی اگر آپ میرے پہ الزام لگا دیں، میرے پہ الزام لگا دیں، یار مجھے 10 بندے ملیں، انہیں 10 اپنی لسٹیں اٹھائی ہوئی ہیں کہ ان لوگوں نے پیسے لیے ہیں، یار جنہیں پیسے دیے ہیں اس کو تو پتہ ہے۔ یوسف رضا گیلانی سے آپ بھائی صاحب شیخ رشید صاحب سے لے لینا سر، وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، میں نے فائل دیکھی ہے، پتہ ہے کون سے لوگ ہیں۔ اگر شیخ رشید صاحب کے پاس ہے بھی تو کیا آپ اس پہ اس طرح آپ کو فارغ کر سکتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں، قانون اجازت دیتا ہے؟ سر اچھا آپ مجھے بتا دیں نا۔ نہیں مجھے کیونکہ آپ نے اب اس کے بارے میں بات کی ہے، میں آپ سے کچھ مزید پوچھ لیتا ہوں۔ اب بھائی صاحب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ عباسی صاحب بھائی جان اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ بہت کچھ رہ جاتا ہے منیب صاحب۔ پرائم منسٹر کو پتہ بھی ہو تو پتہ ہونے سے پرائم منسٹر کیا ان لوگوں کو ایم این اے سے ختم کر سکتے ہیں؟ عباسی صاحب you are withholding a very vital information، آپ ایسی انفارمیشن کو withhold کر کے بیٹھ گئے ہیں جس میں پتہ ہے انہوں نے پیسے پکڑے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا کہ کرپٹ پریکٹس کی ہے۔ آپ الیکشن کمیشن کو وہ ایویڈنس دیں، آپ کا کیس مضبوط ہوگا، گیلانی صاحب فارغ ہو جائیں گے۔ مجھے آپ بتائیں، ہم الیکشن کمیشن کے پاس جاتے ہیں، ویڈیو لے کے جاتے ہیں، اقبالی بیان لے کے جاتے ہیں، 4 رسیدیں لے کے جاتے ہیں، 73 نمبر، 43 نمبر، 22 نمبر اور 10 نمبر، وہ 22 کو لگا ہوا ہے نا۔ الیکشن کمیشن نے آج ان کو سر وہ 22 کو لگا ہوا ہے، اور دوسری بات آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹنگ آپریشن تھا۔ آپ نے جب سٹنگ آپریشن کر لیا، آپ نے اون کر لیا کہ بھئی ہم نے ایک بندے کو ٹریپ کرنے کے لیے یہ آپریشن کیا تھا، ٹھیک ہے جی، آپ نے ایویڈنس بنانے کے لیے، ایویڈنس اکٹھی کرنے کے لیے آپریشن کیا تھا، آپ الیکشن کمیشن کے بھی سامنے بھی اون کر رہے ہیں جا کے، تو آپ کا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن اگر وہی فارمولا میں آپ پہ اپناؤں کہ اس سٹنگ آپریشن کی بنا پر آپ سمجھتے ہیں کہ گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دینا چاہیے؟ نہیں میری بات سنیں، ہم آپ کو وہ ایک ایویڈنس الیکشن کی بھی دے رہے ہیں کہ ایک ڈبے سے 2 طرح کے ووٹ ہیں، ایک خاتون ہے جس کا نام فرزانہ کوثر ہے، اس بیچاری کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ایک آدمی ہے جس کے نام یوسف رضا گیلانی ہے، جس کی رات کو ویڈیو آتی ہے، اس بندے کے ووٹ زیادہ نکلتے ہیں، فرزانہ کوثر کے انہی ایم این اے کے ووٹ کم نکلتے ہیں۔ ہم اس سے پہلے روک رہے ہیں، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی پوری کوشش کرتی ہے کہ الیکشن خفیہ ہو۔ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 25 لوگوں سے میری بات ہو گئی ہے، مریم کہتے ہیں میں نے ٹکٹ بیچے ہیں، اس کے بعد اگر اب سزا نہیں ہوتی تو ہم دیوار سے ٹکر ماریں، کیا کریں؟ آپ کہہ رہے ہیں میں 10 بندے پکڑ کے باہر نکالوں، آپ مجھے کہتے ہیں میں 15 بندے پکڑ کے باہر نکالوں، کیسے نکالوں؟ سر بادشاہ ہیں آپ، لیکن عظمہ بخاری صاحبہ یہ ان کو بھی وہ کرپٹ پریکٹس جو آپ نے کی ہے وہ تو کہتے ہیں جی کہ نمبر بھی ہیں، خالی ویڈیو نہیں ہے، نمبر، پرچیاں، سب کچھ ہیں جو آپ لوگوں نے کروایا ہے گیلانی صاحب کے لیے۔ دیکھیں پہلے تو مجھے آج جو ہے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت وہ کرتی ہوں، اللہ کی ذات واقعی انسان کو جو اس نے بویا ہوتا ہے وہ کاٹنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو آپ ہی کے ٹاک شو میں جب سنجرانی صاحب کے خلاف عدم اعتماد جو ہے وہ ہوا تھا اور اس کے اوپر صداقت عباسی صاحب نے کتنی بڑی بڑی باتیں کی تھی، اور مجھے کہا تھا جائیں نا پھر نکالیں ان لوگوں کو، جائیں نا پھر، جب میں کہتی تھی کہ بھائی ثبوت تو آپ کے پاس ہیں، آپ جو ہے ہمیں ثبوت دے دیں۔ آج مجھے صرف ان سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم منشی لگے ہوئے ہیں، وہ وزیر اعظم پاکستان ہے بھائی، اس کے پاس ساری دنیا جہان کی انفارمیشن ہے، انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کے پاس ہیں، ہر ایک طرح کی معلومات، اور باقی چھوڑیں عمران خان صاحب کے ذرا سٹیٹمنٹ چلائیں۔ پہلے 70 کروڑ روپے میں جو بک رہا تھا ووٹ بلوچستان کے اندر، جو ان کی پارٹی نے کہا کہ عبد القادر بیچ رہے تھے، وہ فی سبیل اللہ جو ہے وہ صادق اور امین ڈکلیئر ہوئے ہیں کل۔ اس کے بعد جو ان کی اپنی سندھ میں لوگوں نے کہا 35 کروڑ روپے کا ٹکٹ بیچا ہے عمران خان صاحب نے، اور عمران خان صاحب بھی اٹارنی جنرل آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان میں کھڑے ہو کو کہتے رہے دبئی میں یہ ہو رہا ہے، فلانی جگہ پہ یہ ہو رہا ہے۔ مجھے بتائیں یہ منشی ہیں، یہ مطلب یہ کیا ہیں؟ یہ وزیر اعظم ہے نا، روکتے
اب ان کو ایم این ایز جو ہیں، مجھے بڑی عجیب لگی ان کے منہ سے یہ بات، کرپشن کے خلاف بڑی جدوجہد کرتے رہے ہیں. آپ اپنی جدوجہد کو چھوڑیں، آپ کے لیڈر نے 22 سال کی جدوجہد کی ہے اور انہوں نے ہمیں سمجھایا تھا اور بتایا تھا کہ وہ تبدیلی لے کے آئیں گے اس ملک کے اندر، اور وہ یہ سسٹم چینج کرنے کے لیے آئے ہیں. انہی بکاؤ مال سے اعتماد کا ووٹ لے کے انہوں نے سسٹم کو بڑا اچھا چینج کیا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کرسی کی، یہ مطلب پڑی آپ کی کرسی، میں اس سسٹم کا حصہ نہیں بنوں گا. پھر ہمت کرتے نا، پھر عوام سے ڈرتے کیوں ہیں؟ آئے نا عوام کے بیچ میں. یہ تو ہم کہتے ہیں کہ عوام کے بیچ میں آپ کو پتا چلے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے نا، یا تو آپ نے عوام کی زندگی میں چین اور سکون لکھ دیا ہو، ہم کہیں کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پاکستان ترقی تو کر رہا ہے نا. آپ نے کینسر کی ادویات بند کرا دی ہیں اسپتالوں میں، ادویات کی قیمت میں پھر سے اضافہ کر دیا گیا ہے، جو بجلی کی قیمت ہے اس میں پھر سے اضافہ کر دیا گیا ہے. اور آج ڈرامہ کیا کیا عمران خان صاحب نے؟ بھوکا نہیں سوئے گا کوئی. او بھائی لوگوں کی تعریف کر دے جو ہے پہنچ سے، لوگوں کی پہنچ سے، ایک منٹ ہاں، لوگوں کی پہنچ سے جو ہے وہ اشیاء خرد و نوش جو ہے وہ چھین کے، ان کا آٹا چینی چھین کے یہ بھوکے کو سونے نہیں دیں گے. او بھائی کیا پاگل سمجھا ہوا ہے اس قوم کو آپ نے؟ آپ کیا چیز کیا ہے؟ آپ یہ کاسمیٹکس میں نے دیکھا یہ آپ لوگ ہوپلیس ہیں. ایک منٹ، آپ ایسے سے کر رہے ہیں. ہم ہوپلیس ہیں اور یہ شیملیس ہیں. ہاں اور یہ شیملیس ہے. میں یہ میری مدر کے ساتھ میں دیکھ رہی تھی، میں اپنی مدر کے ساتھ یہ پروگرام دیکھ رہی تھی، یہ بھوکا نہیں سوئے گا. ایک منٹ منیب، پتہ انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی مجھے. انہوں نے کہا اس وزیر اعظم سے کہو کہ ساتھ میں لوگوں کو ایک ایک سوٹ بھی جو ہے وہ دے، جنہوں نے لائن میں کھڑے ہو کے گرمی میں شرابور ہو کے. مجھے یہ بتائیے لوگ اپنے گھروں کی بیٹیوں کو بچوں کو یہ لنگر خانوں سے کھانے کھلائیں گے؟ او بھائی پاکستان کو کارخانوں کی ضرورت ہے، لنگر خانوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ انسان چھوٹا ہے، اس کی اپروچ بھی چھوٹی ہے، اس کی حکومت بھی چھوٹی ہے. آپ لوگوں نے کوئی اچھے کام کی تعریف بھی نہیں کرنی، لیکن ٹھیک ہے میں چوئی صاحب کے پاس آؤں. اچھا کام ہے، لوگوں کو فقیر بنا دینا اچھی بات ہے. چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ان کو آپ کا آرگومنٹ ہے نا، ٹھیک ہے کھانے کی اجازت نہ دینا، ان کو وہ کرنا، یہ وہ ہے.